اسٹیج پر تشریف فرما استاذ القراء محب گرامی حضرت العلامہ مولانا قاری سید متین علی شاہ قادری صاحب قبلہ، مبلغین سنی دعوت اسلامی، حاضرین سنی اجتماع، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المختار الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ کچھ عرض و معروض سے قبل آئیے ہم اور آپ سب مل کر گنبد خضرا کا تصور کرتے ہوئے سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں نذرانہ عقیدت درود پاک کی شکل میں پیش کریں، جس طرح میں پڑھوں آپ حضرات بھی پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سنی دعوت اسلامی کے ایک روزہ سنتوں بھرے روح پرور اجتماع میں آپ حضرات ظہر سے لے کر شریک ہیں، اور اب تک کافی ایسے حضرات ہیں جو اس اجتماع کا حصہ بنے ہوئے ہیں۔ اس اجتماع کو سجانے کا مقصد، منعقد کرنے کا مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام اور حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کا ذکر کرنا۔ جو لوگ ظہر سے لے کر اب تک مسلسل اس اجتماع میں شریک ہیں، انہوں نے علماء کرام سے، مبلغین سے، نعت خواں حضرات سے بہت کچھ سنا اور بہت کچھ سیکھا۔ یقیناً بعض حضرات یہ بھی محسوس کر رہے ہوں گے کہ آج کا دن ہمارا بڑا اہم رہا اپنی زندگی میں، کہ علماء کرام کے مسلسل خطابات بھی سننے کا موقع ملا، اور پھر ساتھ ہی ساتھ اپنے گھروں میں ہونے والے جنازے کو کیسے غسل دیا جائے، کیسے کفن دیا جائے، اس کے سیکھنے کا بھی موقع ملا۔ یقیناً جس دین سے ہم اور آپ وابستہ ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دین کو حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذریعے اپنے بندوں تک مکمل پہنچایا ہے۔ زندگی میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے یا کوئی ایسی بات پیش نہیں آتی جس کا حل اللہ کے دین نے ہمیں نہ بتایا، مگر شرط یہی ہے کہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کو سمجھے، اس کے احکام کو سمجھے، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے احکامات کو سمجھے،
تاکہ خوبیوں والے دین سے بندہ وابستہ ہو کر اپنے آپ کو خوبیوں کا مالک بنا لے۔ جو بندے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین سے اپنے آپ کو مکمل طور پر وابستہ رکھتے ہیں، نہ کہ رسمی طور پر، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بندوں کو دین سے وابستگی کی بنیاد پر رفعتیں عطا فرماتا ہے، کرامتیں عطا فرماتا ہے، اعزازات عطا فرماتا ہے، اور اس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے دیگر بندوں کو نعمتیں عطا فرماتا ہے۔ اور جو بندہ رسمی طور پر دین سے وابستہ ہے، اس کی اس وابستگی کی وجہ سے اور رسمی طور پر وابستگی کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب کا وہ شکار ہوتا ہے، اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے لعنت کا شکار ہوتا ہے، اپنی برائیوں اور بد اخلاقیوں کی وجہ سے ذلت کا اور بے عزتی کا شکار ہوتا ہے۔ جو لوگ اس دنیا میں عزت کے ساتھ جنہوں نے زندگی گزاری، جن کا نام آج تک تعظیم سے لیا جاتا ہے، اور جن کا نام لیتے وقت میں انہیں القابات دیے جاتے ہیں، صرف اس لیے نہیں کہ انہوں نے لوگوں کے سامنے بہت بڑے بڑے عمل کیے، بلکہ اس لیے کہ انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین سے مسلسل وابستگی اختیار کی۔ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین نصیب ہوتا ہے، یہ سمجھ لیں کہ اسے صرف دین نصیب نہیں ہوتا، بلکہ اللہ کی طرف سے مکمل عزت نصیب ہوتی ہے اور قدم قدم پر کامیابی نصیب ہوتی ہے۔ آپ دیکھیں، اگر ہم صحابہ کرام علیہم رضوان کی زندگی کا جائزہ لیں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جب تک ان لوگوں نے دین سے وابستگی اختیار نہ کی تھی، اس وقت تک کوئی پہچانتا نہ تھا، مگر جب انہوں نے دین سے وابستگی اختیار کر لی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں ایسا مشہور فرما دیا کہ قیامت تک ان کی پہچان باقی ہے، ان کا عمل باقی ہے، ان کی سیرت باقی ہے، ان کے صدقات کا ذکر باقی ہے، ان کے خیرات کا ذکر باقی ہے، ان کے جہاد کا تذکرہ باقی ہے، ان کے ایثار اور قربانی کے ذکر باقی ہیں۔ یہ سب کچھ اس لیے باقی ہیں کہ انہوں نے دین کی بقا کی خاطر اپنی زندگی گزاری۔ اور جن لوگوں نے اپنے آپ کو دین سے وابستہ نہیں کیا، اسلام سے وابستہ نہیں کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت تک ان بندوں کو ذلیل فرما دیا، ان بندوں کو رسوا فرما دیا۔ آج تک کوئی ابو لہب کو حضرت ابو لہب نہیں کہتا، آج تک کوئی ابو جہل کو حضرت ابو جہل نہیں کہتا، اس لیے نہیں کہتا کہ انہوں نے دین کی مخالفت کی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان کی مخالفت کی تھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں ایسی بے عزتی نصیب فرمائی کہ قیامت تک ابو جہل کا اصلی نام بہت کم لوگوں کو معلوم ہے، اسے ابو جہل بنا دیا گیا، اور ابو لہب کے نام پر اللہ نے قرآن میں ایسی سورت نازل فرمائی کہ قرآن کریم کی تلاوت کرنے والا اس سورت کی تلاوت کیے بغیر نہیں رہتا، اور ابو لہب پر آج تک قرآن پڑھنے والا لعنت بھیج رہا ہے، اور اس لیے بھیج رہا ہے کہ اس نے اللہ کے دین کی مخالفت کی تھی۔ پتہ یہ چلا کہ جو لوگ اللہ کے دین کی حفاظت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ قیامت تک ان کی زندگیوں کو مشہور فرما دیتا ہے، اور جو لوگ اللہ کے دین کی مخالفت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ قیامت تک ان بندوں کو ذلیل فرما دیتا ہے۔ ہمیں اس بات پر توجہ دینی ہے کہ ہم جس دین سے وابستہ ہیں، جس اسلام سے وابستہ ہیں، اس اسلام سے ہمارا تعلق کیا ہے، اس دین سے ہمارا کیا تعلق ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہم جب اپنی ذات کا مشاہدہ کرتے ہیں اور جب ہم اپنے بارے میں
میں غور و فکر کرتے ہیں، خیال کرتے ہیں کہ ہمارا تعلق اسلام سے کتنا ہے، تو ہماری زندگی ہمیں یہ کہتی ہوئی نظر آئے گی کہ تو نے اسلام قبول تو کیا ہے، مگر تو صرف اسلام کو بائی چانس اپنے آپ کو تو نے مسلم بنایا ہوا ہے، بائی چوائس تو نے اپنے آپ کو مسلم نہیں بنایا، تو نے صرف اسلام کو اس لیے پسند کیا ہے کہ تیرے والد مسلمان تھے، تیرے دادا مسلمان تھے، تیرے پردادا مسلمان تھے، تیرے آبا و اجداد مسلمان تھے، مگر تیرے اندر اسلام وہ نہیں ہے جس کا اسلام تقاضا کر رہا ہے، جس کا ایمان تقاضا کر رہا ہے، جس کا شریعت مصطفیٰ تقاضا کر رہی ہے۔ آج بڑے نعرے دیے جاتے ہیں کہ شریعت کا تحفظ کیا جائے، جو مسلمان شریعت کے ایک رکن نماز کا تحفظ نہیں کرتا وہ پوری شریعت کا تحفظ کیا کرے گا، وہ پورے دین کا تحفظ کیا کرے گا، جو نماز جو شریعت کے ایک رکن کا تحفظ نہیں کر پا رہا۔ آج ہمارا عالم یہ ہے کہ ہم باتیں تو بڑی بڑی کرتے ہیں، ہماری کیفیت یہ ہے کہ ہم باتیں تو بہت بلندی والی کرتے ہیں، مگر جب عمل کی بات آتی ہے تو ہماری کیفیت یہ ہوتی ہے کہ ہم عمل سے دور بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں، اور پھر ہمارے بڑے نعرے ہوتے ہیں کہ رسول پاک کی ذات پر ہمیں بھروسہ ہے۔ ارے جس رسول کی ذات پر تمہیں بھروسہ ہے اس رسول کی بات کا تم کیا کر رہے ہو؟ میرے مصطفیٰ نے فرمایا نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اس رسول کی بات کو چھوڑ دیا اور رسول کی ذات پر توجہ کیے ہوئے ہیں کہ رسول بخشوا دیں گے، رسول سفارش کروا دیں گے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میرے آقا تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے لوگوں کو صرف اپنا عقیدت مند نہیں بنایا بلکہ لوگوں کی توجہ اسلام کی طرف کی۔ وجہ یہ تھی اور کیفیت یہ تھی کہ وہ لوگ جو اسلام سے سرے سے وابستہ نہ تھے، جو دین کو جانتے تک نہ تھے، ان کے اندر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انداز سے اسلام کو پیدا فرما دیا کہ کہنے والے کو ایک موقع پر کہنا پڑا، ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا، خاک کے ذروں کو ہم دوشے سریا کر دیا، جو نہ تھے خود راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ یہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیم کا نتیجہ تھا۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ مدینہ پاک سے مکہ المکرمہ کا سفر کرتے ہیں، اور جب مکہ المکرمہ پہنچتے ہیں اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ جن میں صحابہ شامل تھے، ان کے ساتھ میں ایک مقام پر ایک پہاڑ پر تشریف لے جاتے ہیں۔ بہت زیادہ گرمی ہے، بہت سخت گرمی ہے، حالانکہ وہاں جانا نہیں تھا، مگر لوگ سوچ رہے ہیں امیر المؤمنین اس مقام پر کیوں جا رہے ہیں، تھوڑی دیر وہاں پر رکتے ہیں، واقعہ بڑا طویل ہے، اشارہ دے کر میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں۔ تھوڑی دیر وہاں پر رکتے ہیں اور پھر صحابہ سے خطاب کر کے فرماتے ہیں، اے لوگوں سنو، عمر کے یہاں پر آنے کا مقصد کیا ہے؟ ایک دور عمر کا یہ تھا، عمر اس مقام پر بکریاں چراتا تھا، عمر اس مقام پر جانور چراتا تھا، اور جب جانور چرا کر اپنے گھر واپس ہوتا تھا تو میرے والد خطاب کہتے تھے کہ عمر تیرا کچھ نہیں ہو سکتا، تو کیا کر رہا ہے اور تیری زندگی کس انداز کی گزر رہی ہے، تیرا کچھ نہیں ہو سکتا۔ پھر فاروق اعظم فرماتے ہیں ایک زمانہ یہ بھی آیا ہے اللہ نے عمر کو وہ مقام عطا فرمایا کہ عمر بولتا ہے تو قرآن تائید کر رہا ہے، عمر کہتا ہے تو قرآن تائید کر رہا ہے، اور یہ سب کچھ اسلام کا صدقہ ہے، مصطفیٰ جان رحمت کی نسبت کا صدقہ ہے۔ بتانا یہ چاہتا ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صحبت میں کس انداز سے لوگوں کے اندر تبدیلی پیدا کی تھی۔ اسلام یہی چاہتا ہے کہ اے لوگوں، جب تم نے اپنے آپ کو اسلام سے وابستہ کیا، مذہب اسلام کو تم نے جب اپنی ذات کے لیے پسند کیا ہے، تو تمہاری کیفیت یہ ہو کہ تم اسلام سے نہ پھرو، اسلام کے کسی عمل سے نہ پھرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو کچھ تمہیں حکم دیا، جو کچھ تمہیں نصیحتیں کی، رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جس انداز سے زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا، اس انداز سے تم زندگی گزارو۔ آج ہم اپنی زندگی کا جائزہ لے لیں، ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ ہمارے بہت سارے اعمال جن کو ہم نے آج اپنی ذات کے لیے بوجھ بنایا ہوا ہے، ورنہ ایک دور تھا اسلام کے لیے کوئی اپنی جان دینے جاتا تھا تو جان دینے میں بھی لذت حاصل ہوتی تھی، جان دینے میں بھی انہیں مزہ آتا تھا، اور پھر کہتے
کہتے تھے جان دے دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق بھی ادا نہ ہوا. یہ کہا کرتے تھے اپنی زبان سے، انہیں لذتیں ملتی تھی ان کاموں میں. مگر آج ہم نے عبادات کو بوجھ سمجھ لیا، اللہ کی اطاعت کو بوجھ سمجھ لیا، اللہ کے رسول کی اطاعت کو بوجھ سمجھ لیا، احکامات دین پر عمل کرنے کو بوجھ سمجھ لیا. کون 5 وقت کی نماز پڑھے؟ کون اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کی تلاوت کرے؟ کون دن بھر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا رہے؟ آج ہم نے ان چیزوں کو بوجھ سمجھ لیا، اور یہی وجہ رہی کہ ہم نے جب سے احکامات دین کو بوجھ سمجھ لیا، ہماری زندگی بوجھل ہو گئی، ہمارے نظریات بوجھل ہو گئے، ہمارے سارے کام خراب ہونے شروع ہو گئے، ہماری زندگی تباہی اور بربادی کی طرف جانے لگی. ورنہ آپ بڑی ذمہ داری کے ساتھ میں کہنا چاہتا ہوں، مسلمان اگر اپنے اسلام پر استقامت کے ساتھ رہے تو ایک خواجہ 92 لاکھ کو کلمہ پڑھا رہے ہیں. یہ اکیلے خواجہ کی کرامت ہے. ایک خواجہ غریب نواز کی شان یہ ہے، اور انہوں نے بتا دیا کہ مومن ایمان پر استقامت کے ساتھ رہتا ہے تو بڑا بادشاہ اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، جادوگر اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، بادشاہ کے سپاہی اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، بادشاہ کی فوج اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی. تم استقامت کے ساتھ رہو، اللہ کی مدد تمہارے ساتھ، اللہ کی طرف سے کامیابی تمہیں ملے گی، اللہ تعالیٰ تمہیں نجات عطا فرمائے گا. مگر آج ہم نے دنیا کی خاطر اپنی زندگی گزارنی شروع کی. اور یہ بات ذہن میں رکھ لو کہ جب بندہ اللہ سے دنیا کی طرف آتا ہے وہیں سے اس کی ذلت شروع ہوتی ہے، وہیں سے اس کی بربادی شروع ہوتی ہے. جب تک بندہ اللہ کی ذات سے اپنے آپ کو وابستہ رکھتا ہے، میرا مولا اپنے بندے کو ہر قدم پر انعام عطا فرماتا ہے، اپنے بندے کی مدد فرماتا ہے، اس کی تائید فرماتا ہے، اور اسے بڑے بڑے مقامات پر کامیابی عطا فرماتا ہے. آپ دیکھو صحابہ کرام علیہ رضوان کی زندگی، چند صحابہ بڑے بڑے بادشاہوں کے دربار میں چلے جاتے اور بادشاہ کے روب سے وہ ڈرتے نہیں تھے، اس کی قوت سے وہ ڈرتے نہیں تھے، اس کے ظلم سے وہ ڈرتے نہیں تھے. حقیقت یہ ہے جن کے اندر ایمان آ جاتا ہے وہ دنیا والوں کا ڈر چھوڑ دیتا ہے اور اللہ سے ڈرنا شروع کرتا ہے. فرعون کی بیوی حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ آپ کو یاد ہے. فرعون کی باندی جس کے بارے میں میرے آقا تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب میں معراج کے لیے جا رہا تھا اور معراج کے لیے مسجد اقصی کا سفر کر رہا تھا، درمیان میں مجھے ایک عجیب سی خوشبو محسوس ہوئی، ایک عجیب سی خوشبو مجھے محسوس ہوئی. اور جب وہ خوشبو میں نے محسوس کی، میں نے جبرائیل سے پوچھا، اے جبرائیل یہاں سے کس چیز کی خوشبو آ رہی ہے؟ میرے آقا سے عرض کرنے لگے، حضور یہاں جنتی لوگ ہیں اس زمین کے اندر اور ان کے قبروں سے وہ خوشبو آ رہی ہے، جنتی لوگ اس میں مدفون ہیں. میرے آقا نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ حضرت میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، حضرت جبرائیل امین عرض کرتے ہیں، حضور اس میں فرعون کی باندی موجود ہے، فرعون کی باندی کی 2 بچیاں موجود ہیں. میرے آقا نے پوچھا جبرائیل کیا ہوا تھا؟ حضرت جبرائیل نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرعون کی ایک باندی نے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام پر اسلام قبول کر لیا. ان کی بات سن کر اس نے دین کو اپنی ذات کے لیے منتخب کر لیا. اس نے فرعون کی بادشاہت کا انکار کیا اور اللہ کی ذات کو اس نے ایک مان لیا. ایک مرتبہ وہ فرعون کی بیٹی کو کنگھی کر رہی تھی اور کنگھی کرتے کرتے کنگھی اچانک نیچے گری. اس نے نیچے سے کنگھی اٹھاتے ہوئے کہا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحمت والا ہے. فرعون کی بیٹی نے سن لیا، پوچھا یہ کون ہے جس کو تم اللہ کہہ رہی ہو؟ کہا وہ میرا خالق ہے، وہ میرا مالک ہے، وہ میرا رزاق ہے، وہ میرا رب ہے، وہ میرا سب کچھ ہے. اس فرعون کی بیٹی نے کہا پھر میرے باپ کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے؟ اس عورت نے کہا تیرا باپ میرے رب کا بندہ ہے، تیرے باپ کو میرے رب نے بادشاہت عطا کی ہے، تیرے باپ کے پاس جو کچھ ہے وہ میرے رب کا ہے، تیرا باپ رب نہیں ہے، میرا رب تو اللہ ہے، میرا رب تو اللہ ہے. اتنا سننا تھا. وہ لڑکی دوڑتے ہوئے اپنے باپ کے پاس جاتی ہے، جا کر کہتی ہے فرعون کیا تجھے پتا ہے کہ تیری مخالفت تیرے محل ہی میں شروع ہو چکی ہے؟ یہاں پر موسیٰ کے دین کو ماننے والے تیرے محل میں آ چکے ہیں، اور جو میری باندی ہے، جو مجھے کنگھی کیا کرتی ہے، اس عورت نے موسیٰ کے دین کو قبول کر لیا علیہ السلام. جب فرعون نے سنا، اس
اس خاتون کو بلایا، بلا کر کہا اے عورت کیا میری بیٹی سچ کہتی ہے؟ اس عورت میں کوئی خوف نہیں، ورنہ فرعون بڑا ظالم بادشاہ، بڑا جابر بادشاہ، اس کے ظلم سے ہر کوئی پریشان تھا، اس کے جبر سے ہر کوئی پریشان تھا، مگر جس کے اندر ایمان رس بس جاتا ہے اس کے سامنے فرعون نہیں ہزاروں فرعون آ جائیں اس کے ایمان میں تزلزل نہیں ہوتا، وہ تذبذب کا شکار نہیں ہوتے، ان کے اندر کسی قسم کی کمی نہیں آتی، کسی قسم کی کمزوری نہیں آتی۔ اس خاتون نے کہا ہاں فرعون تیری بیٹی نے بالکل سچ کہا ہے، وہ جو کہہ رہی ہے وہ سچ ہے۔ کہا میرے علاوہ تیرا رب ہے؟ کہا تو رب نہیں، تو میرے جیسا ایک بندہ ہے، میرا رب تو اللہ ہے جس نے تجھے بھی پیدا کیا ہے، جس نے مجھے بھی پیدا کیا ہے۔ فرعون نے کہا تجھے معلوم ہے اس کا جواب؟ تجھے معلوم ہے اس کی وجہ سے تجھے کیا سزا مل سکتی ہے؟ اس خاتون نے کہا فرعون جو سزا دینا چاہے دے لے، میں اس سزا کے لیے تیار ہوں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، فرعون نے کہا آگ جلاؤ، اس کے اوپر دیگ رکھی گئی، اس دیگ میں تیل ڈالا گیا، تیل کھولتا ہوا جب اس کے چھینٹے اوپر کی طرف آنے لگے، فرعون نے پوچھا تجھے پتا ہے یہ تیل میں نے کیوں اس میں رکھوایا ہے اور یہ تیل کھول کیوں رہا ہے؟ اس نے کہا نہیں معلوم۔ کہا تجھے اس میں ڈالنے کا میں نے ارادہ کیا ہے، اب بتا تیری کیا رائے ہے؟ اس نے کہا میں اپنے ایمان سے کمزور نہیں ہو سکتی، تو جو چاہے کرنا ہے کر لے۔ جادوگروں سے اس نے کہا تھا تو جادوگروں نے جواب دیا تھا فقد ما انت قاص انما تقضی هذه الحیات الدنیا، اے فرعون جو تجھے کرنا ہے کر لے، کیونکہ جو کچھ تو کر سکتا ہے وہ دنیا کی زندگی ہی میں کر سکتا ہے، اس کے بعد تیرا کچھ چلنے والا نہیں، ہماری موت آ جائے گی اس کے بعد تیرا کچھ چلنے والا نہیں۔ اس خاتون نے بھی یہی کہا جو کرنا ہے کر لے۔ اس خاتون کی دو بیٹیاں تھی، ایک بیٹی کو پکڑ کر کہتا ہے سپاہیوں کو اسے پکڑ کر لے جاؤ اور اس ماں کی آنکھوں کے سامنے اسے کھولتے ہوئے تیل میں ڈالو، اور ڈالنے کا انداز یہ ہو کہ وہ لڑکی جلتی ہوئی دکھائی دے، اس لڑکی کے جسم سے گوشت جلتا ہوا دکھائی دے۔ ماں کے سامنے بیٹی کو ڈالا جا رہا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، وہ خاتون اپنی بیٹی کو اس کھولتے ہوئے تیل میں جلتا ہوا، اس کے گوشت کو گلتا ہوا دیکھ رہی ہے، مگر اس کے باوجود اس خاتون کے ایمان میں ذرہ برابر فرق نہیں آیا۔ پھر پوچھتا ہے اب بتا تیری کیا رائے ہے؟ اس خاتون نے کہا ابھی بھی میرا ایمان مضبوط ہے، اب میں یہی کہتی ہوں کہ تو نے اسے ڈالا ہے مجھے بھی ڈال دے۔ اس خاتون کے پاس ایک چھوٹی سی لڑکی تھی، اس لڑکی کو ڈالنے کا حکم دیا گیا، اس لڑکی کو بھی ڈالا جا رہا تھا۔ اچانک ماں کے اندر تھوڑی سی کیفیت تبدیل ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالی اس بچی کو زبان دیتا ہے، وہ بچی پکار کر کہتی ہے امی جان ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ ظاہری طور پر کھولتا ہوا تیل ہے مگر مجھے اس میں جنت کا باغ نظر آ رہا ہے، مجھے اس میں جنت نظر آ رہی ہے۔ اتنا سننا تھا کہ ماں نے کہا فرعون اسے بھی ڈال دے، اور جب اسے ڈال دیا گیا ماں فرعون پوچھتا ہے اے خاتون بتا اب تیری کیا رائے ہے؟ وہ خاتون کہتی ہے جہاں میری دونوں بچیوں کو تو نے پہنچا دیا مجھے بھی وہیں پر پہنچا دے، مگر ایک وصیت میں تجھ سے کرتی ہوں، تو نے زندگی میں ماں بیٹیوں کو الگ تو کر دیا مگر جب ہم گل جائیں گے ہماری ہڈیاں ایک جگہ جمع کرنا اور ایک مقام پر اسے دفن کر دینا تاکہ مرنے کے بعد ہم ایک دوسرے کے ساتھ رہیں۔ میرے پیارے آقا کی پیارے دیوانوں، اس خاتون کو بھی اس تیل میں ڈال دیا گیا۔ مورخین بیان فرماتے ہیں 2500 سال کا عرصہ گزر چکا تھا، حضور معراج کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں اور اس خاتون کی قبر سے خوشبو آ رہی ہے، اس خاتون کی قبر سے خوشبو آ رہی ہے جس کو فرعون نے آگ میں جلایا تھا۔ اندازہ کیجئے کیا ایمان تھا، ابھی اسلام قبول کیا ہے، ابھی دین سے وابستہ ہوئے ہیں، مگر کیفیت یہ ہے کہ وہ اپنے اسلام سے پھرنا نہیں چاہتے۔ بی بی آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ فرعون نے یہی سب کچھ تو کیا تھا، آپ کو تو آپ کے پیروں پر لکڑیوں، آپ کے پیروں کو لکڑیوں کے ساتھ ملا کر آپ کے پیر پر کیل ٹکوائی گئی تھی، ہاتھوں میں کیل ٹکوائی گئی تھی، مگر اس کے باوجود بی بی آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتی تھی اے اللہ مجھے اپنے ایمان پر استقامت کے ساتھ رکھنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس استقامت کا نتیجہ یہ دیا جب ام المؤمنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہونے والا تھا، میرے آقا نے فرمایا اے خدیجہ جب اپنی سوکن سے ملاقات
मुलाकात करना तो मेरा सलाम कहना। उम्मुल मोमिनीन ने अर्ज किया, हुजूर मेरी सौकन कौन है? मेरे आका ने फरमाया, बीबी आसिया तुम्हारी सौकन है। बीबी आसिया को अल्लाह ताला कयामत के दिन जन्नत में मेरे साथ रखेगा। अंदाजा कीजिए अल्लाह तबारक व तआला ने दीन पर इस्तिकामत वालों को क्या इनाम अता फरमाया, क्या एजाज अता फरमाया। मगर आज हमारा आलम ये है, जरी जरी बात पर हमारा ईमान मुतजलजल हो जाता है, हमारा यकीन तब्दील हो जाता है। हम नमाजों को छोड़ देते हैं क्योंकि हमारा पसंदीदा मैच चल रहा है, हमारा पसंदीदा टीवी सीरियल चल रहा है, यूट्यूब पर हमारा पसंदीदा पिक्चर चल रहा है, हमारी गेम चल रही है। वो गेम छोड़ना गवारा नहीं है, नमाज छोड़ना आज इंसान गवारा कर रहा है। आओ मैं आपको बताता चलो, रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हजरत सय्यदना इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को 11 नसीहतें फरमाई। और उन 11 नसीहतों को बयान करने से पहले एक वाकया मैं आपके सामने जिक्र करता चलूं। और इस वाकये को हजरत सय्यदना इस्माइल हक़ी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि ने तफसीर रूहुल बयान में सूरह सौद की एक आयत के जरिए नकल फरमाया है। आप फरमाते, वाकया मुकम्मल में नहीं बयान कर सकता, इशारे देता हुआ आगे बढ़ूं। आप फरमाते, हजरत सय्यदना शेख शिबली रहमतुल्लाहि ताला अलैहि ने इरशाद फरमाया कि मैंने 400 उलमाए किराम से मुलाकात की और मैंने 4000 हदीसें उनसे सीखी। और उन 4000 हदीसों में मैंने अपनी पूरी जिंदगी एक ही हदीस पर अमल किया और उसी हदीस को मैंने अपनी जिंदगी के लिए काफी समझा, इसलिए कि उस हदीस पाक में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन सारी चीजों का जिक्र फरमा दिया जिन चीजों को आज इंसान को दुनिया में और उसकी जिंदगी में जरूरत पड़ा करती है। आप फरमाते हैं, एक सहाबी ने इरशाद फरमाया कि रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते, हदीस पाक का माना और मफहूम अर्ज कर रहा हूं, मेरे आका ने फरमाया, ऐ लोगों, दुनिया में जितनी जरूरत है उतनी ही कोशिशें किया करो और आखिरत की जितनी जरूरत है उतना ज्यादा अमल किया करो। और फिर मेरे आका फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला की इबादत इतनी करो जितनी तुम्हें जरूरत है और जहन्नम की आग के लिए अमल उतना करो जितनी तुम्हारे अंदर बर्दाश्त करने की ताकत है। ये 4 बातें हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई। उनमें सबसे पहली बात है दुनिया के लिए उतनी ही कोशिशें की जाए जितनी इंसान को जरूरत पड़ती है। आज इंसान को किन चीजों की जरूरत है? उसको रोटी की जरूरत है, उसको कपड़े की जरूरत है, उसको मकान की जरूरत है। शादी ब्याह होने के बाद औलाद की जिम्मेदारी उस पर आती है और शादी से पहले माँ बाप की जिम्मेदारी उस पर आती है। इसके अलावा इंसान जो कुछ कर रहा है वो जरूरत की बुनियाद पर नहीं, शौक की बुनियाद पर कर रहा है। वो ये चाहता है कि मेरे 5 मकान बने, मेरी 10,000 गज जमीन हो, मेरा महल जैसा मकान बने, मेरा फुला बने, मेरा फुला बने। मगर आप देख लो, मैं अक्सर कहा करता हूं, एक इंसान अपनी आल औलाद के लिए मेहनत करके बड़े से बड़ा मकान बनाता है, मगर जब वो मर जाता है उसकी औलाद उसके करीब तक नहीं जाती, उसकी औलाद उसको हाथ तक नहीं लगाती। बेटे को डर होता है बाप से, बीवी को डर होता है शौहर से, माँ को डर होता है बेटे से। दूर दूर जाते हैं, मस्जिद के मौलवियों को बुलाते हैं, आस पड़ोस को बुलाते हैं और गस्साल को बुलाते हैं कि आओ और अब इसको फौरी तौर पर कब्र के हवाले कर दो। अरे 2 गज जमीन तुम वहीं पर दे दो जहां उसने मकान बनाया है। घर वाले कहते नहीं नहीं, अब इसका कुछ भी हिस्सा यहाँ पर नहीं है, अब इसका हिस्सा तो कब्र में है, इसका हिस्सा कब्रिस्तान में है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इंसान ने इतनी जिंदगी पर मेहनत की, कोशिशें की, नमाजों को छोड़ा, अल्लाह के जिक्र को छोड़ा, तिलावत कुरान को छोड़ा, अल्लाह की इताअत को छोड़ा, मुस्तफा की इताअत को छोड़ा, नमाजों को छोड़ दिया, बहुत सारे फराइज छोड़ दिए और बहुत सारी हक तलफियां की। किसी की जमीन छीन ली, किसी पर जुल्म किया, किसी का कत्ल किया, किसी पर इल्जाम लगाए और फिर उसके बाद उसने एक महल खड़ा किया, उसने एक बड़ा सा मकान तैयार किया, मगर ये कुछ उसके काम आने का नहीं, ये कोई चीज उसके काम आने की नहीं। मेरे आका ने फरमा दिया, दुनिया के लिए उतनी मेहनत करो जितनी तुम्हें जरूरत है, मुसाफिर की तरह रहो, कैदी की तरह रहो। ये सारी बातें बयान क्यों की गई कि कैदी की तरह रहो दुनिया में, मुसाफिर की तरह रहो दुनिया में? मगर आज हम रहना नहीं चाहते। हमने तो ये समझ लिया दुनिया की जिंदगी हमें बहुत ज्यादा, दुनिया की जिंदगी में बेशुमार
شمار نعمتیں ہمیں نصیب ہوتی ہیں. ایک بات مجھے یاد آ رہی ہے, مکمل طور پر یاد نہیں ہے مگر پھر بھی سن لو. تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, شیطان روزانہ اپنی محفل سجاتا ہے, روزانہ اپنی محفل سجاتا ہے, اور اپنی محفل کے ذریعے وہ بندوں سے خطاب کرتا ہے کوئی بندہ جو مجھ سے نقصان کا سودا کر لے, ذلت کا سودا کر لے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں جتنے دنیا دار ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے اس شیطان کی آواز پر لبیک کہتے ہیں اور کہتے ہیں ہم تجھ سے وہ سودا کریں گے, ہم تجھ سے وہ تجارت کریں گے. اتنا سننا تھا کہ شیطان کہتا ہے اے لوگوں ذرا سوچ لو یہ گھاٹے کا سودا ہے, اے لوگوں ذرا سوچ لو یہ نقصان کا سودا ہے, اور اس سودے کے بدلے تمہیں وہ دینا پڑے گا جس کا اللہ نے تم سے وعدہ فرمایا ہے. وہ کیا ہے؟ تو کہا وہ جنت ہے. جنت کے بدلے یہ سودا کرنا چاہو تو کر لو, اور اس سودے کے عوض جو تمہیں ملے گا وہ بھی سن لو, اللہ کا غضب تمہیں ملے گا, اللہ کی لعنت تمہیں ملے گی, اللہ کا عذاب تمہیں ملے گا, اللہ سے دوری تمہیں نصیب ہوگی. دنیا دار پھر بھی کہتے ہیں اے شیطان ہمیں یہ سودا منظور ہے, ہمیں یہ سودا تو بڑا اچھا لگتا ہے. اتنا سننا تھا. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پھر ارشاد فرماتے ہیں کہ شیطان کہتا ہے جب تم ان باتوں پر راضی ہو تو سنو, ابھی یہ سودا مجھے منظور نہیں ہے. یہ سودا میں اس وقت منظور کر سکتا ہوں جب تم دنیا کی ہر چیز کو اپنے دل میں بٹھا لو. دنیا کی ہر چیز کو تم اپنے دل میں بٹھا لو. اگر دل میں بٹھا لو گے تو یہ سودا میں منظور کرتا ہوں. لوگ کہتے نہیں نہیں ہمیں یہ سودا منظور ہے, ہم دنیا کی محبت بھی دل میں بٹھائیں گے, مکانوں کی محبت بھی دل میں بٹھائیں گے, اولاد کی محبت بھی دل میں بٹھائیں گے, بیویوں کی محبت بھی دل میں بٹھائیں گے, عیش و عشرت کے سامان کی محبت بھی دل میں بٹھائیں گے, مال کی محبت بھی ہم دل میں بٹھائیں گے, تجارت کی محبت بھی ہم دل میں بٹھائیں گے. جتنی محبتیں ہیں اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو چھوڑ کر وہ ساری محبتیں ہم اپنے دل میں بٹھائیں گے. شیطان کہتا ہے جب تم اس بات پر راضی ہو تو میں تم سے یہ سودا کر رہا ہوں, اور سن لو یہ بہت ہی برا سودا ہے, یہ بہت ہی برا سودا ہے جو تم کر رہے ہو. تم نے جنت کے بدلے میں یہ سودا مجھ سے کیا ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, میں عرض کرنا چاہتا ہوں آج ہم دنیا داری میں اس قدر مصروف ہیں ہم نے آخرت کو بھلا دیا. اور یہی وجہ ہے کہ قرآن بار بار ایسے دنیا داروں سے کہتا ہے فَأَمَّا مَن طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. ایک موقع پر قرآن نے فرمایا قَدْ أَفْلَحَ مَن تَزَكَّىٰ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّىٰ بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ. میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں, اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخرت کو بہتر بتایا, باقی رہنے والی بتایا. انسان مر جاتا ہے, دوسرا جنم لے کر وہ اس دنیا میں واپس نہیں آتا, بلکہ اس جنم میں جو کچھ اس نے کیا تھا اب اس کا بدلہ اسے قبر میں ملنا شروع ہوتا ہے. کسی کے لیے قبر جنت کا گڑھا بنتی ہے, کسی کے لیے قبر جنت کی رحمت, جنت کی نعمتوں کا ذریعہ بنتی ہے, اللہ کے انعام کا ذریعہ بنتی ہے. کسی کے لیے قبر دبانے والی بنتی ہے تو کسی کے لیے قبر ماں کی گود سے بہتر بن جاتی ہے. انسان جب مر کر اس دنیا سے واپس ہوتا ہے, واپس ہونے کے بعد وہ کوئی دوسرا جنم لے کر نہیں آتا. ہمارے پاس میں دوسرے جنم کا کوئی تصور نہیں. ایک مر گیا دوسرا پیدا ہوا تو یہ گیا تھا وہ آ گیا, اس کی روح اس میں منتقل ہو گئی. ایسا ہرگز نہیں ہوتا. پھر پیدا ہونے والا اگر کسی کا شوہر رہے تو پھر اسے شوہر ہی کا نام دیا جائے گا, اسے بیٹا نہیں کہا جائے گا. عرض کرنا یہ ہے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, آج ہم نے دنیا کو بڑی محنت, دنیا کے لیے بڑی محنتیں کی ہیں, حالانکہ میرے آقا فرماتے ہیں آخرت کے لیے اتنی محنت کرو جتنی تمہیں ضرورت ہے. اور آخرت کے لیے کیا کیا ضرورت ہے میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں؟ پوری زندگی میں 5 وقت نماز کی ضرورت آخرت کے لیے, پورے سال میں 1 مہینہ رمضان کے روزے پوری زندگی بھر آخرت کے لیے. صاحب نصاب ہو تو جب تک صاحب نصاب ہو زندگی بھر ضرورت, زندگی بھر زکات کی ادائیگی آخرت کے لیے. صاحب استطاعت ہو تو زندگی میں 1 مرتبہ حج, یہ آخرت کے لیے. لوگوں سے حسن سلوک آخرت کے لیے, لوگوں کے ساتھ اچھے معاملات آخرت کے لیے, حسن اخلاق آخرت کے لیے. تجارت, ایسی تجارت جو حرام کاری سے محفوظ ہو, یہ آخرت کے لیے. بیوی بچوں کی تربیت اور ان کی اصلاح, یہ آخرت کے لیے. اپنے جتنے ماتحت ہیں ان تمام کی اصلاح, یہ آخرت کے لیے. کیونکہ قیامت کے دن صرف نماز کے بارے میں سوال نہیں ہوگا,
میرے سرکار فرماتے ہیں کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتی، تم سب کے سب ذمہ دار ہو اور تم سے تمہاری ذمہ داری کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ ایک باپ سے پوچھا جائے گا بیٹے کا کیا کیا، استاد سے پوچھا جائے گا شاگرد کا کیا کیا، شیخ سے پوچھا جائے گا مرید کا کیا کیا، مالک سے پوچھا جائے گا نوکر کا کیا کیا، یہاں تک کہ آقا سے پوچھا جائے گا خادم کا کیا کیا۔ کیا جواب دو گے اللہ کی بارگاہ میں؟ جبکہ قرآن کہتا ہے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، قیامت کے دن تم سے نعمتوں کے بارے میں سوال ہوگا۔ کیا کیا نعمتیں اللہ نے دی ہیں؟ یہ آنکھ خدا کی نعمت ہے، یہ سر کے بال خدا کی نعمت ہے۔ کسی گنجے سے پوچھو سر کے بال کی اہمیت کیا ہوتی ہے، آج تو سائیڈوں سے گنجا کروا رہے ہو، بالوں کو جلا جلا کر جانوروں جیسے بال بنا رہے ہو۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن پوچھے گا کہ میں نے تمہیں اچھی حیات کے ساتھ پیدا کیا تھا، تو نے اپنا یہ کیا بگاڑا کر لیا، تو نے اپنی کیفیت کیوں بدل لی؟ کیا جواب دو گے اللہ کی بارگاہ میں؟ یہ بال اللہ کی نعمت ہے، اس نعمت کا احترام کرو اور سنت کے مطابق بال رکھا کرو، سنت کے مطابق اپنے بالوں کو جمایا کرو، غیر لوگوں کے طریقے کو نہ اپناؤ۔ تم کسی کے طریقے کو اپنا لوگے کوئی آ کر تمہیں انعام نہیں دے گا۔ خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں مصطفیٰ کے طریقے کو اپناؤ گے تو میرا مولا جنت عطا فرمائے گا۔ مصطفیٰ کے طریقے پر عمل کرو اور سن لو کسی یہودی کے طریقے پر عمل کرتے ہو اسے پتہ بھی نہیں چلتا کہ اس نے میرے طریقے پر عمل کیا، مگر جو امتی مصطفیٰ کے طریقے پر عمل کرتا ہے میرا رب اپنے فرشتوں سے کہتا ہے اے میرے فرشتوں دیکھو تو صحیح، یہ چلتا ہے تو مجھے میرا محبوب یاد آتا ہے، یہ بولتا ہے تو مجھے میرا محبوب یاد آتا ہے، یہ زندگی گزارتا ہے تو مجھے میرا محبوب یاد آتا ہے۔ آپ اندازہ کرو یہ میرے آقا کی محبت ہے، اسی لیے میرے سرکار نے فرمایا من احب بسنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ، جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ مصطفیٰ کا دیوانہ مرتا کہیں پر بھی ہے قیامت کے دن مصطفیٰ کے ساتھ رہے گا، میرے آقا کے ساتھ اس بندے کا حشر ہوگا۔ مگر آج ہم نے اپنی زندگی کو یہودیوں کے طریقے پر چلا دیا۔ ہماری اولاد اگر کسی ہیرو کے طریقے پر چلتی ہے ماں باپ بڑے خوش ہوتے ہیں کہ بیٹا گانا سیکھ گیا، بیٹا اس ہیرو کے جیسا چلنا سیکھ گیا۔ ارے یہاں تم خوش ہوتے ہو تمہارے اولاد کے چلنے پر، اگر تمہاری یہی اولاد میرے آقا کے طریقے پر چلے تو میرا رب راضی ہوتا ہے، میرا رب راضی ہوتا ہے۔ اور سب کو راضی کرنا ایک طرف، رب کو راضی کرنا ایک طرف، سب راضی ہو ضروری نہیں کہ کچھ مل جائے، رب راضی ہو تو ضروری ہے کہ سب کچھ مل جائے۔ ضرورت اس امر کی ہے مسلمانوں، میں عرض کرنا چاہتا ہوں اللہ کے رسول کے طریقے پر عمل کرو، نمازوں کی پابندی کرو۔ اور میں نے ایک موضوع منتخب کیا تھا، میرے ساتھی عاتق نوری سے بات ہو رہی تھی، میں نے انہیں کہا تھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 نصیحتیں جو آپ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے بیان فرمائی اس حوالے سے میں گفتگو کروں گا، مگر وقت اس بات کی اجازت نہیں دیتا۔ جو باتیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں وہ بھی کوئی غیر اہم باتیں نہیں تھی، تذکرہ چھڑا ہے تو سن لو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ارشاد فرمایا اے ابن عباس 11 کام ضرور کیا کرو۔ حدیث پاک کا معنی اور مفہوم عرض کر رہا ہوں، 11 کام ضرور کیا کرو۔ میرے آقا سے عرض کرنے لگے حضور وہ کون سے 11 کام ہیں؟ میرے سرکار نے ارشاد فرمایا اے ابن عباس نماز پابندی سے پڑھو، رمضان کے روزے رکھو، زکوٰۃ برابر دو، حج برابر کرو، عمرے برابر کرو، اور پھر میرے آقا نے فرمایا والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، لوگوں کے ساتھ صلہ رحمی کرو، مہمان نوازی کرو، امر بالمعروف یعنی بھلائیوں کے حکم دینے والے بنو، نہیں عن المنکر برائیوں سے روکنے والے بنو، اور جس طرف حق ہو اس کا ساتھ دو۔ یہ 11 نصیحتیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا زاد بھائی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے بیان فرمائی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اس 11 نصیحتوں کو حضور کی امت کے درمیان میں پیش فرما دیا تاکہ حضور کی امت تک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام
पैगाम पहुंच जाए। ये नमाज कौन सी कैसी इबादत है आपको पता है? एक वाकया पेश करके अपनी गुफ्तगू को मुकम्मल कर लूं। आज ही मैं एक किताब का मुताला कर रहा था, मेरी नजर से ये वाकया गुजरा। हजरत सैयदना शेख अहमद सरहंदी, जिनको हम मुजद्दिद अल-फिसानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, जो हजरत सैयदना फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की औलाद में से नक्शबंदिया सिलसिले के बड़े अजीम बुजुर्ग हैं। और आपने दीन इलाही के खिलाफ, जो अकबर ने निकाला था, दीन अकबरी के खिलाफ आपने बहुत बड़ा मारिका किया था, बहुत ज्यादा आपने मेहनत की थी और अकबर के दीन को आपने खत्म कर दिया और अल्लाह के दीन को उस पर गालिब कर दिया। इसीलिए आपको मुजद्दिद दीन कहा जाता है। उनकी ज्यादा तफसील में जाना नहीं चाहता। उनके पास एक शख्स आया, आकर बड़े शौक से सुनना इस वाक़े को कि नमाज की बरकतें क्या होती हैं, नमाज से फायदे क्या हासिल होते हैं, इसको गौर से सुनो, दिमाग में बिठा लो और आगे कभी नमाज न छोड़ना, आगे कभी अल्लाह की बारगाह में जबीन नियाज झुकाने को न छोड़ना। मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, एक शख्स आपके पास आता है, बड़ा कीमती मुसल्ला और बड़ा बेहतरीन मुसल्ला, ऐसा मुसल्ला कि जिसको देखते रहने की ख्वाहिश हो रही थी, ऐसा मुसल्ला ला कर देता है। हजरत सैयदना शेख अहमद सरहंदी रहमतुल्लाह अलैह, मुजद्दिद अल-फिसानी रहमतुल्लाह ताला अलैह उस मुसल्ले को देखकर बड़े खुश होते हैं कि अब से इस मुसल्ले पर हम इबादत करेंगे। मगर वो मुसल्ला इतना हसीन था, इतना खूबसूरत था, इतना जमील था, इतना बेहतरीन था कि हजरत मुजद्दिद अल-फिसानी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने शागिर्दों से फरमाया, ये मुसल्ला मुझे बड़ा प्यारा लग रहा है, जरा बताओ तो सही, इसको मैल कुचैल से कैसे बचाया जाए, इसको धूल गरज से कैसे बचाया जाए। इतना सुनना था कि सारे शागिर्द खामोश हैं। एक ने कहा, हजरत मैं कपड़ा ला कर देता हूं, आप वो कपड़ा इस पर डाल दीजिए, आपका ये मुसल्ला मैल कुचैल से, धूल गरज से महफूज हो जाएगा। आपने फरमाया, हाँ बड़ा प्यारा मशवरा तूने दिया। वो शागिर्द आपको एक कपड़ा ला कर देता है, उस कपड़े को उस मुसल्ले के ऊपर सी दिया जाता है। कुछ दिन बाद इबादत आप करते थे और कैसी इबादतें करते थे अल्लाह जानता है, क्या रियाजतें थी अल्लाह जानता है। अपने वक्त के बहुत बड़े सूफी, बहुत बड़े जाहिद और बहुत बड़े इबादत गुजार, आपको वाक़े के आखिर बात से अंदाजा लगेगा कि आपकी इबादत का आलम क्या था। जब थोड़े दिन बाद, कुछ अरसे बाद में ऊपर का कपड़ा मैला हो गया, उस पर गर्द नजर आने लगी। हजरत मुजद्दिद अल-फिसानी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने शागिर्दों को फिर जमा किया। उनमें वो भी शागिर्द था जिसने आपको कपड़ा लाकर दिया था। लिहाजा आप फरमाते हैं, ऐ मेरे शागिर्दों, वो मुसल्ला, उसके ऊपर जो कपड़ा डाला गया था, वो गर्दो गुबार में फिर से गर्दो गुबार उस पर आ चुकी है, वो बहुत ज्यादा खराब हो चुका है। उस शागिर्द ने जिसने कपड़ा लाकर दिया था, अर्ज किया, हजरत आप एक काम करें, वो कपड़ा मुझे दे दे, मैं आपको फिर से नया कपड़ा लाकर देता हूं। ये नहीं कहा कि मैं धोकर लाकर देता हूं। अर्ज किया, हुजूर ये कपड़ा आप मुझे दे दे, मैं आपको नया कपड़ा लाकर देता हूं। उसने नया कपड़ा लाकर दे दिया, अपने घर गया, उस कपड़े को वो धोता है या नहीं धोता, उस कपड़े को वो अपना इमामा बना लेता है, उस कपड़े को वो अपना इमामा बनाता है। उसके बाद वो कहता है, जिस दिन हजरत ने जिस कपड़े पर नमाज पढ़ी थी, उस नमाज के कपड़े को मैंने जब इमामा बनाया, अपने सर पर रखा, खुदा की कसम 70 मर्तबा मुस्तफा का मैंने दीदार किया है। 70 मर्तबा मैंने मुस्तफा का दीदार किया। ये अल्लाह वालों की नमाजें थी कि जिस मुसल्ले पर खड़े होकर, जिस कपड़े पर वो अपने कदम रखते थे, जहां पर अपनी जबीने नियाज झुकाते थे, उस कपड़े को सर पे सजाने वाला मुस्तफा का दीदार कर रहा है। इस तरह की नमाजें हमारे अकाबिरीन ने अदा की है। आज नमाजों की बहुत ज्यादा जरूरत है। नमाजों की हिफाजत करो, खुदा तुम्हारे घरों की हिफाजत करेगा, तुम्हारी बच्चियों की हिफाजत करेगा, तुम्हारे बच्चों की हिफाजत करेगा। और सिर्फ खुद नमाज न पढ़ो, अपने सारे घर वालों को नमाज पढ़ने का हुक्म दो, अपने पूरे घर वालों को नमाज पढ़ने का हुक्म दो। खुदा की कसम खाकर कहता हूं, कुरान पाक की आयत पर भरोसा करते हुए मेरे रब ने इरशाद फरमा दिया, वअमुर अहलका बिस्सलाति वस्तबिर अलैहा ला नसअलुका रिज़्का नहनु नरज़ुकुक वल आक़िबतु लित्तक़वा। 16वें पारे की आखिरी आयतों में ये एक आयत है। मेरा रब फरमाता है, अपने घर वालों को नमाज का हुक्म दो और खुद भी इस पर जमे रहो। हम तुमसे रिस्क का सवाल नहीं करते, तुम तुम्हारे घर वाले नमाज
راضی ہو گئے تو رزق تمہارے گھر تک آئے گا، رحمتیں برکتیں تمہارے گھر تک آئیں گی، اور اچھا انجام متقیوں کے لیے ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، سنی دعوت اسلامی کے اس روح پرور ایک روزہ اجتماع کا مقصد صرف یہی رہا کہ وہ لوگ یا ہم لوگ جو خدا اور اس کے رسول سے دور ہو چکے ہیں ان سے تعلق جوڑا جائے، اللہ سے رشتہ بندگی کو مضبوط کرو، مصطفیٰ سے رشتہ غلامی کو مضبوط کرو، یہی رشتہ ہے جو قیامت کے دن کام آئے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ رب قدیر جو کچھ میں نے کہا میرے کہنے میں غلطی ہو تو اپنے حبیب کے صدقے معاف فرما دے، ان باتوں پر مجھے اور ان سب کو عمل کرنے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار اس اجتماع میں ہماری حاضری کو قبول فرما لے، اور اپنے حبیب کے صدقے مولا اس اجتماع میں حاضر ہونے کو ہمارے سب کے لیے گناہوں کا کفارہ بنا دے، برحمتک یا ارحم الراحمین، وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔